العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں کتاب الرہن کے متون اربعہ پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ پہلا متن جس پر گفتگو کرنا ہے اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، اور صحیح نہیں ہے عقد رہن مگر دین مضمون کے بدلے۔ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اور شیء مرہون مضمون ہوگی اپنی قیمت اور دین سے کم کے عوض میں۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، چنانچہ جب شیء مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ، اور اس کی قیمت اور دین دونوں برابر ہوں، صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ حُكْمًا، تو مرتہن اپنے قرض کو حکماً حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، اور اگر شیء مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہو تو زیادتی امانت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا، اور اگر شیء مرہون کی قیمت قرض سے کم ہو تو دین میں سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا۔ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ، اور مرتہن زیادتی کو حاصل کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس دین کا ادا کرنا انسان پر لازم اور ضروری ہو، یعنی دین مضمون ہو، اسی کے عوض اسی کے بدلے رہن رکھنا صحیح ہے۔ جس دین کا ادا کرنا انسان پر واجب ہی نہ ہو بلکہ احسان کے طور پر اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہو، اس دین کے بدلے رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ مکاتب اپنے اوپر مال کتابت واجب کرتا ہے لیکن اس پر مال کتابت کا ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ عاجزی ظاہر کر دے تو مال کتابت ساقط ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہ غلامی میں آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقد رہن کے صحیح ہونے کے لیے قرض کا واجب ہونا ضروری ہے، دین کا مضمون ہونا ضروری ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیء مرہون کا ضمان یہ مرتہن پر لازم ہے، لیکن یاد رکھیں اتنا ہی ضمان لازم ہوگا جتنا اس کا دین ہے، جتنا اس کا قرض ہے، اور اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں اس کی حیثیت امانت کی ہوگی۔ اور امانت کا قاعدہ آپ حضرات نے بار بار پڑھ لیا ہے کہ بغیر زیادتی کے اگر ہلاک ہو جائے تو مالک کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا عوض ہلاک ہوتی ہے۔ اب مسئلے کی مصنف علیہ الرحمہ 3 صورتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر شیء مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو جائے اور شیء مرہون اور دین کی قیمت دونوں برابر ہو، مثلا راہن نے قرض 100 روپے کا لیا اور اپنی کوئی چیز جو 100 روپے کی تھی وہ مرتہن کے پاس گروی رکھ دیا اور یہ شیء مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، تو گویا مرتہن اپنا قرضہ حکمی طور پر حاصل کرنے والا ہو گیا، اس لیے کہ قرض بھی 100 روپیہ تھا اور شیء مرہون کی قیمت بھی 100 روپیہ تھی۔ دوسری صورت مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر شیء مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہو، مثلا شیء مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہو، اس سلسلے میں مصنف علیہ الرحمہ حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہاں زیادتی امانت ہوگی۔ مثلا 100 روپے قرض ہیں اور شیء مرہون جو اس نے
مرتہن کے پاس گروی رکھا ہے وہ 150 روپے کی، تو راہن کی شیء مرہونہ یہ 150 روپے کی ہے، اور راہن نے جو مرتہن سے قرض لیا ہے وہ 100 روپے ہے۔ اب اگر شیء مرہون ہلاک ہو جائے تو مرتہن کے 100 روپے ساقط ہو جائیں گے، اور باقی 50 روپے بھی راہن کی طرف مرتہن نہیں دے گا، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ زیادتی امانت ہوگی، اور امانت جب بلا تعدی ہلاک ہو تو اس کا ضمان لازم نہیں ہوتا۔ تیسری صورت مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر شیء مرہون کی قیمت قرض سے کم ہو، سقط من الدین بقدرها، تو دین میں سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا، اور مرتہن زیادتی راہن سے حاصل کرے گا۔ مثلا 100 روپیہ قرض تھا، اور راہن نے جو شیء مرہون مرتہن کے پاس گروی رکھا ہے اس کی قیمت 50 روپیہ ہے، اور یہ شیء مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا، تو مرتہن اپنے 100 روپے قرض میں سے 50 روپیہ تو حکمی طور پر حاصل کرنے والا ہو گیا، بقیہ 50 روپیہ وہ راہن سے حاصل کرے گا۔ وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ الْمُشَاعِ، مشترک چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرات احناف کے یہاں مشترک چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ حضرات احناف فرماتے ہیں آیت کریمہ فریحان مقبوضہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیء مرہون پر مرتہن کا مکمل قبضہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے مرتہن شیء مرہون پر مکمل قبضہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ شیء مرہون شرکت سے خالی ہو۔ اگر اس میں کوئی دوسرا شریک بھی ہوگا تو وہ شریک اور پارٹنر مرتہن کو شیء مرہون پر مکمل قبضہ کرنے سے مانع ہوگا۔ اسی لیے حضرات احناف فرماتے ہیں کہ گروی کے صحیح ہونے کے لیے شیء مرہون کا شرکت سے پاک ہونا اور خالی ہونا ضروری ہے۔ اسی پر مصنف علیہ الرحمہ مسئلہ متفرع کر رہے ہیں وَلَا رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ دُونَ النَّخْلِ، اور پھلوں کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے درختوں پر بغیر درخت کے۔ وَلَا زَرْعٍ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ، اور زمین میں لگی ہوئی کاشت کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے بغیر زمین کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اگر وہ گروی رکھتا ہے اور درخت کو گروی نہیں رکھتا ہے تو وہ پھل درخت کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے شرکت کا معنی اس میں پایا جائے گا کہ درخت اور پھل پیدائشی طور پر متصل ہیں، اور جب متصل ہیں اور وہ صرف پھلوں کو گروی رکھ رہا ہے درخت کو نہیں رکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں قبضہ تام نہیں ہوگا۔ اسی طرح زمین میں لگی ہوئی کاشت کو وہ گروی رکھ رہا ہے لیکن زمین کو نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ کاشت بھی زمین کے ساتھ پیدائشی طور پر متصل ہے۔ اگر زمین کو گروی نہیں رکھے گا صرف کاشت کو رکھے گا تو یہاں پر بھی قبضہ مکمل نہیں ہو سکے گا جو گروی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ دُونَهُمَا، اور گروی رکھنا جائز نہیں ہے درخت اور زمین کو بغیر پھل اور کھیتی کے۔ یعنی اوپر جو مسئلہ ذکر کیا کہ جہاں پھلوں کو گروی رکھا درخت کو نہیں رکھا، اور زمین کی کاشت کو گروی رکھا درخت کو نہیں رکھا، اس کے برعکس اگر کوئی شخص درخت اور زمین کو گروی رکھے پھل اور کھیتی کو نہ رکھے تب بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بھی قبضہ تام اور مکمل نہیں ہوگا۔ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَالْأَوَارِ وَالْمُزَارَبَاتِ وَمَالِ الشِّرْكَةِ، اور گروی رکھنا صحیح نہیں ہے امانتوں کو جیسے ودیعتیں، عاریت کا مال، عاریت کی چیزیں، والمزاربات، مزاربت کا مال، ومال الشرکتی، اور شرکت کا مال۔ یاد رکھیں گروی رکھنا اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ راہن شیء مرہونہ کا مالک ہو، اور ودیعتیں، عاریت کی چیزیں، مزاربت اور مال شرکت کا راہن مالک نہیں ہے، اور جب راہن مالک نہیں ہے تو ان چیزوں کو رہن اور گروی کے طور پر رکھنا درست نہیں ہوگا۔ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ، اور گروی رکھنا صحیح ہے مال سلم
کہ رأس المال سلم کے رأس المال کے عوض، عقد صرف کے ثمن کے عوض اور مسلم فی کے عوض۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي مجلس العقد، پس اگر گروی ہلاک ہو جائے مجلس عقد میں، تم الصرف والسلم، تو عقد صرف اور عقد سلم تام ہو جائیں گے۔ وصار المرتہن مستوفیا لحقہ حکما، اور مرتہن اپنے حق کو حکمی طور پر حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رأس المال ہو عقد سلم میں، یا عقد سلم میں مسلم فی ہو، یا عقد صرف کا ثمن ہو، یہ سب کے سب مال مضمون ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں دین مضمون کے عوض گروی رکھنا صحیح ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سلم کے رأس المال، مسلم فی اور عقد صرف کے ثمن کے عوض گروی رکھنا درست ہے۔ اگر ان کے بدلے گروی رکھے تو وہ درست ہوگا، جائز ہوگا، چونکہ بے کی ان تینوں صورتوں میں مجلس عقد میں ثمن پر قبضہ شرط ہے، اور مرہون شیء مرہون ثمن کے قائم مقام ہے، اس لیے یہاں پر بھی شیء مرہونہ پر مجلس عقد میں قبضہ لازم ہوگا، جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عقد سلم کے اندر رأس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اور عقد صرف میں جانبین سے قبضہ لازم اور ضروری ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے بیع صرف کیا اور بائیں نے مبی دے دی، اور ثمن کے بدلے مشتری نے کوئی چیز بائیں کے پاس گروی رکھ دی، مجلس عقد میں وہ شیء مرہونہ بائیں کے قبضے سے ہلاک ہو گئی، تو گویا بائیں نے ثمن اصول کر لیا، اس لیے بیع صرف مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ جانبین سے قبضہ پایا گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص عقد سلم کرے اور رب السلم یعنی مشتری نے بائیں کو ثمن دے دیا، مسلم الیہ جو بائیں ہے اس کو اس نے ثمن دے دیا، اور عقد سلم میں چونکہ مسلم فی وہ تو ادھار ہوتی ہے، اور بائیں نے اس کے بدلے کوئی چیز رب السلم یعنی مشتری کے پاس گروی رکھ دی، اور اس کے بعد وہ شیء مرہونہ رب السلم مشتری کے قبضے سے ہلاک ہو گئی، تو گویا یہ رب السلم جو مشتری ہے مبی اصول کر چکا، اب یہاں مسلم الیہ کو مسلم فی الگ سے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.